بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر کوئی کسی شخص نے کوئی کرایہ دار رکھا ہوا ہے، چاہے وہ مکان ہے، فلیٹ ہے، دکان ہے، اب اس جو کرایہ دار ہے وہ مالک کے مکان کو، مالک کی پراپرٹی کو ادا نہیں کر رہا، رینٹ باقاعدگی سے ڈیفالٹ ہو رہا ہے رینٹ کا، یا پھر بجلی کے بل یا گیس کے بل، پانی کے بل ادا نہیں کر رہا بر وقت، اور یا پھر کوئی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، رینٹ ایگریمنٹ کی کسی بھی شک کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یا پھر اس مقصد کے لیے وہ پراپرٹی کو یوز نہیں کر رہا جس مقصد کے لیے اس کو یہ پراپرٹی رینٹ آؤٹ کی گئی تھی۔ مختلف صورتحال ہو سکتے ہیں، مختلف گراؤنڈز ہو سکتی ہیں، آپ اس بنیاد پر اس کرایہ دار کو بے دخل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو عدالت سے، رینٹ ٹریبیونل سے، جو اسپیشل جج ہوتے ہیں رینٹ کے، ان کے پاس اپروچ کرنا پڑے گا، چونکہ یہ پولیس کا میٹر نہیں ہے۔ اگر کرایہ دار اور مالک کے درمیان ڈسپیوٹ ہے اور مالک اس کو جو ہے وہ خالی کروانا چاہتا ہے تو وہ اس کو عدالت سے ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ اب یہ درخواست جو ہے بے دخلی دائر کرنی پڑے گی۔ یہ درخواست کس طرح پریپیئر کی جاتی ہے، کس طرح اس کو ڈرافٹ کیا جاتا ہے، اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز حاصل کرنی ہے، چاہے وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، کوئی کورنگ لیٹر تیار کرنا ہے کسی بھی کنٹری کا، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، ترکی وغیرہ کے لیے، یا پھر فل کیس تیار کروانا ہے اس ویزا ریلیٹڈ میٹر میں، یا کوئی کورٹ کا کیس تیار کروانا ہے، لیگل ڈرافٹنگ ہے، ریٹ پٹیشن ہے، بیل پٹیشن ہے، یا کوئی بھی لیگل ڈرافٹنگ ہے، یا پھر ٹرانسلیشن سروسز ہے، تمہارے گیون نمبر 030358299071 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے مخاطب کرنا ہے اسپیشل جج رینٹ کو۔ اب آپ سینئر سول جج صاحب بھی لکھ سکتے ہیں، اسپیشل جج جب آپ دائری کریں گے تو یہ اسپیشل جج رینٹ کو مارک کر دی جائے گی آپ کا کیس، چونکہ یہ رینٹ میٹر ہے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے اس شخص کا نام لکھیں گے، ولدیت لکھیں گے، ایڈریس لکھیں گے، جو بھی پیٹیشنر ہوگا، جو درخواست گزار ہوگا، جو جس نے پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کیا ہوگا، یا پھر جو بے دخل کروانا مقصود ہوگا، جس شخص نے بھی بے دخل کروانا ہوگا کرایہ دار کو، اور سیکنڈ پہ اس کرایہ دار کا نام، ولدیت اور ایڈریس آ جائے گا، جو بھی اس جو کرایہ دار ہے، اور یہاں پہ مسئول علیہ اس کو لکھا جائے گا۔ اب یہ مین ہیڈنگ ہماری ہے درخواست بے دخلی، یعنی بے دخل کرنے کے لیے ہے درخواست دائر کی جا رہی، زیر دفعہ 15 پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009۔ اب اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گراؤنڈز کون کون سے ہیں، کن کن صورتوں میں آپ اس کو بے دخل کروا سکتے ہیں ٹیننٹ کو۔ جناب علی، سب سے پہلے تو آپ نے لکھنا ہے کہ آپ اس مکان میں کس حیثیت سے آپ اس کو رائٹس ہیں، آپ کے پاس کیا کیا رائٹس ہیں۔ تو اگر آپ اس کے مالک کے مکان ہیں تو آپ لکھیں گے جی یہ سائل مکان نمبر سو اینڈ سو کا مالک و قابض بروئے بے نامہ، رجسٹرڈ نمبر اتنا، ڈیٹڈ اتنا، مصدقہ سب رجسٹرار راولپنڈی مالک و قابض ہے یا مالک ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس انیکس کر دیں، جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، آنرشپ پروف ہے، الاٹمنٹ لیٹر ہے، یا آپ اٹارنی ہولڈر ہیں کسی کے، اصل ایکچوئل اونر کے، تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ پہ آپ لکھیں گے جی نے مکان مذکورہ کا گراؤنڈ فلور مسئول علیہ کو ماہوار کرائے پر دیا، اس بابت ایک اقرار نامہ کرایہ داری بر اسٹام نمبر اتنا، مرخہ اتنا، تحریر و تکمیل پایا گیا۔ نقل اقرار نامہ کرایہ داری لفظ درخواست ہزا ہے۔ اب ایک تو آپ نے یہ لکھنا ہے، اگر گراؤنڈ فلور ہے تو گراؤنڈ فلور لکھ دیں، تھرڈ فلور لکھ دیں، یا اگر مکمل سیٹ ہے جو ہے بے شک وہ ڈبل سٹوری ہے تو وہ آپ یہاں پہ اس میں اس کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں۔ تھرڈ پہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اقرار نامہ کرایہ داری مذکورہ 12 کے تحت مکان مذکورہ کا کرایہ مبلغ 10,000 روپے ماہوار مقرر ہوا اور سیکیورٹی 5,000 روپے مقرر ہوئی، جو کہ سائل نے مسئول علیہ سے وصول پائی۔ آپ لکھ سکتے ہیں، اور اب جتنی بھی سیکیورٹی ہے، جتنی بھی کرایہ آپ اس پہ اس کو فکس جو ہے، جتنی بھی فکس جو رینٹ ایگریمنٹ میں درج ہو، لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فورتھ پیرے میں جب سے اس نے ڈیفالٹ کیا، رینٹ ادا نہیں کیا، تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں، اگر بجلی کے بل، گیس کے بل ادا نہیں کیا تو اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ یہ کہ مسئول علیہ نے ماہ اپریل 2020 تک سائل کو کرایہ ادا کرتا رہا، مسئول علیہ، اور مگر بعد ازاں ماہ مئی 2020 سے مسئول علیہ نے سائل کو کرایہ ادا کرنا روک دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسئول علیہ نے مکان مذکورہ کے 1 ماہ یعنی جولائی 2020 کا بجلی کا بل بھی ادا نہ کیا۔ اس طرح علاوہ بل بجلی اب تک 4 ماہ کا کرایہ کی مد میں مبلغ 40,000 روپے بذمہ مسئول علیہ واجب الادا ہے۔
تو تھوڑی سی یہاں پہ ڈیٹیل لکھی. اس کے بعد آپ نے اگر یہ اس کو ٹیننٹ کو بے دخل کرنا ہے تو آپ اس کو اورلی ریکویسٹ بھی کریں کہ آپ کرائے کے ڈیفالٹر ہو چکے ہیں یا آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی خلاف ورزی کی ہے رینٹ ایگریمنٹ کی, تو آپ اس کو ریٹن لیگل نوٹس بھی بھیجیں تاکہ آپ کے پاس ثبوت ہو, آپ کے پاس جو ہے رسید بھی ہونی چاہیے. تو آپ یہاں پہ لکھیں کہ اس کو آپ نے زبانی کہا, اگر نہیں کہا تو آپ ریٹن, اگر ڈائریکٹلی ریٹن بھیج دیا تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو نوٹس بھیجا. تو نوٹس میں آپ اس کو لکھیں کہ آپ جو ہے اس مکان کو خالی کریں اور جو بھی آپ کے ذمہ واجب الادا رقم ہے وہ ہمیں ادا کریں. تو اگر اس کا بھی جواب نہیں آتا تو آپ ڈائریکٹلی پھر اس کے بعد جو ہے رینٹ ٹریبیونل میں اپروچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے اگلے پیرے میں یہ کہ مسئول علیہ نے سائل کو بر وقت کرایہ اور بجلی کا بل ادا نہ کر کے اقرار نامہ کرایہ داری کی شک نمبر 8 اور 10 کی خلاف ورزی کی ہے, لہٰذا مسئولے کو مکان مذکورہ سے بے دخل کرنا مقصود ہے. اب چونکہ اقرار نامہ کی مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں کہ کرایہ باقاعدگی سے ادا کرے گا, بل باقاعدگی سے ادا کرے گا, کوئی جو ہے خلاف قانون یا خلاف شریعت کام نہیں کرے گا, تو وہ آپ اس کو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے جو بھی نمبرنگ ہے اس کا یہاں پہ حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ فلاں فلاں شک کی اس نے خلاف ورزی کی ہے. اور آگے جو لیگل پیرے ہیں کہ بنائے درخواست کب آپ کو پیدا ہوگی, آپ کو کب یہ جو ہے کیس فائل کرنے کی ضرورت پیش ہے, کس وجہ سے پیش ہے, تو کب آپ لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ اس نے کرایہ ہمیں مئی 2020 سے ادا نہیں کیا یا روک دیا تو ہمیں اب یہ جو ہے اس کیس فائل کرنے کی ضرورت پیش آئی. اس کے بعد یہ کہ جائیداد مذکورہ بالا راولپنڈی میں واقع ہے, بدی وجہ عدالت حضور کو اختیار سماعت حاصل ہے اور جو بھی مناسب کورٹ فیس ہے وہ ہم نے چسپاں کر دی ہے. اب پریئر میں آپ کیا لکھیں گے, ایک تو یہ لکھیں گے اندری حالات استدعا ہے کہ درخواست سزا منظور فرمائی جائے اور مسئول علیہ کو حکم دیا جائے کہ وہ مکان مذکورہ خالی کر کے قبضہ حوالے سائل کرے, نیز کرایہ اور بل کی مد میں بقایا جات بھی مسئول علیہ سے دلوائے جائیں. اب دو چیزیں ہم مانگ رہے ہیں, ایک تو مکان مذکورہ کو خالی کرے اور جو بھی بقایا جات اس کے ذمہ بنتے ہیں, یعنی کہ مئی 2020 سے جو بھی اس کے ٹیننٹ نے رینٹ پے نہیں کیا یا اس کے بعد جو بھی بل جتنے بھی بنتے جاتے ہیں تو وہ ادا نہیں کہ تو آپ جو ہے اس کو وہ بھی ہمیں ریکور کروائے جائیں, عدالت سے ریکویسٹ کرتے ہیں. سیل بذریعہ کونسل ہے تو کونسل لکھ دیں, ان پرسن تو ان پرسن لکھ دیں. یہاں پہ آپ جو ہے تصدیق لکھیں گے کہ جو بھی ہم نے کنٹینٹس بیان کیے ہیں اس درخواست میں وہ درست ہیں, جبکہ بقیہ فقرہ جات جو لیگل پیراز ہیں, جو آخری 3 پیراز ہوتے ہیں وہ اطلاعاً درست ہیں. اس کے بعد جو آپ اس کے ساتھ ایک عدد ایفیڈیوٹ انیکس کر دیں کہ جو ہم نے اس اپلیکیشن میں کنٹینٹس بیان کیے وہ بھی درست ہیں اور جو اس ایفیڈیوٹ میں ہم نے بیان کیا وہ بھی درست ہے. اس کو جو ہے ٹیسٹ کروا لیں آپ اوتھ کمشنر سے اور انیکس کر کے مکمل فائل کی شکل میں آپ بنا کے COC برانچ جو بھی اس کی سول برانچ ہے وہاں پہ آپ دائر کر دیں اور یہ آپ کا جو کیس ہے رینٹ ٹریبیونل میں چلا جائے گا, وہاں پہ کیس کی ہیئرنگ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ کریں گے کہ یہ جو مکان خالی کیا جانا چاہیے نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن زیادہ تر یہ اگر آپ جو ہے یہ آرڈر مالک کے حق میں ہی ہوتا ہے.